اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، پس جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو پس دیگر ایام سے تعداد کو پورا کرے۔ فمن کان منکم مریضا، من اس کا معنی کیا ہے؟ جو کان ہو، منکم تم میں سے، منکم اصل میں دو لفظ ہیں، من اور کم۔ من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے۔ تو جو تم میں سے ہو، کیا ہو؟ مریضن، بیمار، او علی سفر، یا وہ سفر پہ ہو، سفر کی حالت میں ہو۔ فعدتن، یہ جواب ہے کس کا؟ من کا، کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دیگر ایام سے تعداد کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ عدتن، اس کو آپ مبتدا بنا لیں تو اس کی خبر کیا ہے؟ مقدر ہے، یعنی کہ علیہ، کہ اس پہ لازم ہے، اس پہ فرض ہے کہ دیگر ایام سے تعداد کو کیا کرے؟ گنتی کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ ایام جمع ہے، اخر اس کی صفت ہے۔ اس جملے کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 183 میں کہا تھا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے، اور وہاں پہ اللہ نے مخاطب کن کو کیا تھا؟ ایمان والوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا بیمار ہو یا سفر کی حالت پہ ہو، اس پہ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس جملے میں آ کے اللہ نے رخصت دی ہے، اللہ نے کہا کہ جو بیمار ہے یا سفر کی حالت پہ ہے اس پہ روزہ فوری طور پہ فرض نہیں ہے، وہ بعد میں قضا دے سکتا ہے، وہ بعد میں روزے رکھ سکتا ہے۔ یہاں پہ پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ رخصت ہر مریض کے لیے ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مریض آپ ان کو 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ مریض، وہ بیمار شخص جس کی بیماری معمولی نوعیت کی ہے، اس بیماری میں روزہ رکھا جائے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اور اس بیماری میں روزہ ترک کیا جائے تو ترک کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ سر درد، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس وجہ سے اگر آپ روزہ ترک کریں گے تو ترک کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، اور روزہ رکھنے سے سر درد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو ایسی بیماری میں روزہ ترک کرنے کی رخصت نہیں ہے، ایسی بیماری کی حالت میں روزہ رکھا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بیمار کو بیماری کی حالت میں روزہ کیوں معاف کیا ہے؟ کیونکہ اسے مشقت کا سامنا ہے اور روزہ ترک کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، لیکن جب بیماری ایسی ہے جس بیماری میں روزہ ترک کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا اور اس بیماری میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، تو اس حالت میں روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ مریض لوگوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ اگر وہ بیماری کی حالت میں روزہ رکھیں گے تو انہیں شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، بیماری میں اضافہ ہوگا، یا کم از کم صحت یاب ہونے میں تاخیر کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ایسی بیماری کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ روزہ ترک کیا جائے اور بعد میں قضا دے دی جائے۔ بیماروں کی تیسری قسم یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسا نقصان جو ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ایسی بیماری کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہوگا اور روزہ ترک کرنا واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ،
اور ان لوگوں پہ فرض ہے یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، اس کی یعنی کہ روزہ رکھنے کی، اور ان لوگوں پہ فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں یعنی کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن فدیہ فرض ہے، طعام مسکین وہ فدیہ کیا ہوگا؟ ایک مسکین کا کھانا۔ یہ تھا اس جملے کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ علی الذین یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ چیز فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ فدیہ دینا۔ فدیہ دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں پہ فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایسے ہی یہاں پہ کہ وَعَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پہ فرض ہے یطیقونہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کیا فرض ہے؟ فدیہ ادا کرنا۔ تو علی فردیت کا فائدہ دے رہا ہے۔ اور الذین اسم موصول ہے، جمع کے لیے ہے، پہلے گفتگو اس کے اوپر ہو چکی ہے۔ یطیقونہ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے یطیقون، دوسرا ہو۔ یطیقون کا معنی کیا ہے؟ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ یطیقون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یطیقو۔ یطیقونہ اس کی، کس کی؟ روزہ رکھنے کی۔ فدیتن فدیہ ہے، تو فدیہ کیا ہوگا؟ ساتھ ہی وضاحت آ گئی، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا۔ طعام مسکین یہ بدل ہے کس سے؟ فدیہ سے۔ تو ایسے لوگوں کے ذمہ فدیہ ہے، اور فدیہ کیا؟ ایک مسکین کا کھانا۔ اب ہم آتے ہیں اس جملے کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت اس جملے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، ان کے ذمہ فدیہ ہے۔ ایک شخص رمضان کا روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی کہ انتہائی بوڑھا نہیں ہے اور بچہ بھی نہیں ہے، بالغ ہے، روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے، پھر بھی نہیں رکھتا، تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ فدیہ۔ وہ فدیہ ادا کر دے تو پھر اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا۔ یہ ہے اس جملے کا معنی اور مفہوم۔ اگرچہ یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، کینسل ہو چکا ہے، لیکن کینسل ہونے کے باوجود یہ جملہ موجود ہے۔ اور موجود ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہو سکتا ہے کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جب یہ جملہ کینسل ہو چکا، منسوخ ہو چکا، تو پھر بھی یہ قرآن کریم میں موجود کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے جملے اور وہ آیتیں جن کو اللہ رب العزت نے منسوخ قرار دیا، ان میں سے کئی ایسی ہیں جن کی تلاوت اب بھی کی جاتی ہے، اور کئی ایسی ہیں جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی اور حکم بھی منسوخ ہو چکا، اور کئی ایسی ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی لیکن حکم اب بھی باقی ہے۔ تو یہ وہ جملہ ہے جس کا حکم کینسل ہو چکا، یعنی کہ اب جو بھی روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پہ واجب ہے روزہ رکھے، فدیہ دے گا تو کام نہیں چلے گا۔ تو پھر یہ جملہ کیوں موجود ہے؟ اب یہ سوال پھر بھی میں نے اقسام تو بتا دی آپ کو کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ، اور کئی ایسی ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم موجود ہے، اور کئی ایسی ہیں جن کا حکم منسوخ ہے لیکن تلاوت موجود ہے۔ اور یہ کس چیز کی مثال ہے ہمارے سامنے کہ تلاوت موجود ہے، حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو یہ کیوں موجود ہے؟ موجود ہونے کا فائدہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی کئی ایک حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ بعد والے لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے، کتنی بڑی رحمت کی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب پہلا حکم مشکل ہو اور بعد کا حکم کیا ہو؟ آسان ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مشکل حکم کو کینسل کر کے آسانی میں تبدیل کر دیا، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور بسا اوقات کیا ہوگا کہ وہ حکم جس کو کینسل کیا گیا وہ آسان ہے، اور جو بعد میں آیا وہ کیا ہے؟ وہ مشکل ہے۔
تو پھر پتا چلے گا کہ شریعت میں کیا ہے؟ تدریج ہے. شریعت میں کیا ہے؟ تدریج. شریعت کے احکام فوری طور پہ اس انداز میں نازل نہیں ہوئے جس انداز میں آج ہمارے سامنے ہیں. شریعت کے کئی احکام ایسے ہیں جہاں پہلے نرمی کی گئی، بعد میں سختی کی گئی. تو یہ جملہ موجود ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرنے کا اجر و ثواب آپ کو مل رہا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں گے اس بات پہ کہ جو اللہ نے پہلے حکم نازل کیا تھا وہ اس زمانے میں بالکل ٹھیک تھا. تو یہ ایمان لانے کا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. ایمان لانے کی وجہ سے اجر و ثواب ملے گا. اور تیسرے نمبر پہ وہ جو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ شریعت میں کئی امور میں تدریج ہے. پہلے ہلکا حکم دیا گیا، بعد میں سخت حکم دیا گیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ذمے جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے ذمے کیا ہے؟ فدیہ. اور وہ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا. یہ جملہ کینسل ہوا. کس آیت سے کینسل ہوا؟ اس آیت سے جو بعد میں آ رہی ہے، یعنی کہ آیت نمبر 185. آیت نمبر 185 میں اللہ کہہ رہے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو اس مہینے میں موجود ہو، یعنی کہ حالت سفر میں نہ ہو، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. یعنی کہ فدیے کا اختیار اب نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ جملہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کے منسوخ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ بخاری شریف کی روایت جناب سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے مسلمانوں کو اختیار تھا کہ جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ روزہ رکھ لے یا روزہ ترک کر دے اور فدیہ دے دے. پھر اللہ رب العزت نے اس کو منسوخ کیا اس آیت سے جو ان الفاظ میں ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. یہ کس کا قول ہے؟ سلمہ بن اکوا کا. اور یہی قول جناب عبداللہ بن عمر کا ہے اور وہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے. تو اب کیا طے ہوا کہ یہ جملہ منسوخ ہو چکا اور اسے منسوخ کرنے والا جملہ آیت نمبر 165 میں ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اور یہ فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ سلمہ بن اکوا اور عبداللہ بن عمر اور دیگر کئی صحابہ کرام. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے، یہاں پہ ایک اعتراض ہے، یہاں پہ ایک شبہ ہے. وہ کیا کہ امام بخاری جناب عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کے. اور انہیں روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. تو گزارش یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن عباس کا ایک قول اور بھی ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اس قول کو امام ابن الجارود اپنی حدیث کی کتاب المنتقی میں روایت کرتے ہیں اور وہ قول بھی عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے، یعنی کہ اس کی سند درست ہے، اس کی سند ضعیف نہیں ہے. اس میں عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا شخص اور وہ بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہوں انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ وہ استطاعت رکھنے کے باوجود روزہ ترک کر دیں اور فدیہ دے دیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کو کینسل کر دیا گیا اور اللہ تعالی نے کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لیکن یہ حکم برقرار رہا اس بوڑھے مرد کے لیے، اس بوڑھی عورت کے لیے جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے. یعنی کہ ان کے لیے حکم اب بھی باقی ہے. کیا باقی ہے؟ کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں. اس کے بعد عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہی حکم اس عورت کا ہے جو حمل کی حالت میں ہو اور یہی حکم اس عورت کا ہے جو دودھ پلا رہی ہو. یعنی کہ وہ دونوں بھی روزہ ترک کر سکتی ہیں حمل کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے، اور وہ بھی
کیا کریں گی؟ فدیہ دیں گی۔ تو بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس کا قول یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے، اور یہ روایت جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے پتہ چلا کہ منسوخ ہے، اور بخاری شریف کی روایت میں عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے۔ بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس کا قول آیا ہے کہ منسوخ نہیں ہے، اور المنتقى لابن الجارود وہاں پہ عبداللہ بن عباس کا قول آیا ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ بن عباس بھی سلمہ بن اکوا کے ساتھ ہیں، وہ بھی عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہیں، لیکن جو بخاری شریف میں ان کا قول آیا اس کا کیا کریں گے؟ تو اس موضوع پہ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے عصر حاضر کے عظیم محدث شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل میں۔ وہاں پہ یہ سارے اقوال، یہ ساری روایات وہ ذکر کرتے ہیں، اور پھر ایک نتیجہ بتاتے ہیں۔ نتیجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ البانی، کہ عبداللہ ابن عباس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایت میں اختیار دیا گیا تھا ان کو جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ لیں یا روزہ ترک کر دیں اور فدیہ دے دیں، اور پھر اس ایت کو منسوخ کر دیا گیا کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ لیکن عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اب بھی موجود ہے، کس کے لیے؟ اس بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ لیکن یہ جو حکم موجود ہے اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث کے ذریعے ثابت ہے، قرآن کے ذریعے نہیں۔ کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے ثابت ہے، اور اس کو کینسل نہیں کیا گیا، اس کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ یہ حکم آج بھی موجود ہے، جیسے حمل والی عورت کے لیے موجود ہے، جیسے دودھ پلانے والی عورت کے لیے موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس کے دونوں اقوال میں تضاد نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، تناقض نہیں ہے۔ جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایت منسوخ ہے، وہاں پہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایت کن کے بارے میں ہے؟ ان کے بارے میں جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہوں، پھر بھی روزہ نہ رکھنا چاہتے ہوں، تو ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ فدیہ دے دیں، اور پھر اس کو منسوخ کیا گیا کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے نہیں، قرآن کے ذریعے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے، کس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں جو اتنا بوڑھا ہے کہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی بوڑھی عورت ہے کہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتی، وہ اب بھی فدیہ دیں گے۔ لیکن یہ حکم کہاں سے پتہ چلا ان کے لیے؟ حدیث کے ذریعے، اور وہ حکم جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا، وہ کینسل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پہ فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، کس کی؟ روزہ رکھنے کی۔ کیا فرض ہے؟ فدیہ ادا کرنا۔ فدیہ کتنا؟ ایک مسکین کا کھانا۔ ایک مسکین کا کھانا، چاہے اسے گھر میں بلایا جائے اور کھانا کھلا دیا جائے، اور اگر چاہیں تو کھانے کا جو راشن ہے وہ مسکین کے حوالے کر دیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں 1 سال یا 2 سال روزے نہیں رکھے، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، روٹی پیش کرتے تھے اور گوشت پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس جو خوشی سے خیر کا کام کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ من، اس کا معنی کیا ہے؟ جو تطوع خوشی سے کرے، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، خیرن خیر کا کام، نیکی کا کام، بلائی کا کام، فہوا تو یہ کیا؟ یہ خوشی سے خیر کا کام کرنا خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو یہ کام کرے گا۔ اس جملے کی تفسیر کیا ہے؟
اس جملے کی تفسیر یہ ہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھے تو ایک دن کے بدلے میں فدیہ کتنا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا. لیکن اگر وہ 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 3 کو کھانا کھلا دے، 4 کو کھانا کھلا دے تو یہ خیر کا کام ہے، خوشی سے وہ کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اللہ کی طرف سے اسے مزید اجر و ثواب ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. وَأَن تَصُومُوا، ان کیا ہے؟ مصدریہ. اس کے بعد کیا ہے؟ تصوموا. یہ اصل میں کیا تھا؟ تصومون، فعل مضارع جمع کے لیے. واحد کیا ہے؟ تصوموا. تصوموا تو روزہ رکھتا ہے، تصومون تم روزہ رکھتے ہو. لیکن جب ان آیا تو اس نے ایک تبدیلی یہ کی کہ نون کو گرا دیا، اور دوسری تبدیلی یہ کی کہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا. اب آپ معنی یہ کریں گے وَأَن تَصُومُوا، اور تمہاری طرف سے روزہ رکھنا، تمہاری طرف سے روزہ رکھنا خیر، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. کس سے زیادہ بہتر ہے؟ روزہ چھوڑنے کے مقابلے میں اور فدیہ دینے کے مقابلے میں. یعنی کہ تمہیں دو آپشن دیے گئے تھے، ایک یہ کہ آپ روزہ رکھیں، دوسرا یہ کہ روزہ ترک کر دیں اور فدیہ دے دیں. تو اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں بیان کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنا فدیہ ادا کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. تو وَأَن تَصُومُوا، اور تمہارا روزے رکھنا خیر، زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے. لکم 2 لفظ ہیں، لام اور کاف. کم، لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے. تو اس سے پتا چلا کہ اس زمانے میں بھی جب فدیہ دینے کا آپشن موجود تھا، کس کے حق میں؟ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھنے والے کے حق میں. تو اس زمانے میں بھی روزہ رکھنا کیا تھا؟ بہتر تھا، خیر زیادہ اسی میں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. یعنی کہ اگر تم علم رکھتے ہو تو پھر اس بات کو سمجھو اور روزہ رکھو. ان کا معنی کیا؟ اگر. کنتم تم ہو، تعلمون علم رکھتے. تعلمون فی المضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تعلمو، تو علم رکھتا ہے. تعلمون تم سب علم رکھتے ہو. تو یہ تھی اس آیت کی تفسیر. یہاں پہ ہلکی سی وضاحت کر دوں حمل والی عورت کے تعلق سے اور دودھ پلانے والی عورت کے تعلق سے. ان کے بارے میں علماء کرام میں کافی اختلاف ہے. علماء کرام کی ایک رائے یہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت، یہ دونوں جب یہ سمجھیں کہ روزہ رکھنے میں نقصان ہے، کس کا؟ حمل کا، یا دودھ پینے والے بچے کا، یا ہمیں روزہ رکھنے کی شکل میں شدید ترین مشقت کا سامنا ہے، تو یہ دونوں روزہ ترک کر سکتی ہیں. لیکن یہ مریض کے حکم میں ہوں گی اور بعد میں روزے کی قضا دیں گی. اللہ تعالی نے کیا کہا ہے یہاں پہ؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. مریض اگر مرض کی وجہ سے روزہ ترک کرتا ہے تو بعد میں قضا دے گا. تو حمل والی عورت اگر حمل کی وجہ سے روزہ ترک کرتی ہے، دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ ترک کرتی ہے، تو بعد میں کیا دے گی؟ قضا دے گی. یہ پہلی رائے ہے علماء کرام کی. دوسری رائے یہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت، یہ دونوں اگر روزہ ترک کرتی ہیں تو بعد میں قضا بھی دیں گی اور فدیہ بھی ادا کریں گی. اور تیسری رائے یہ ہے کہ ان کے ذمے نہ قضا ہے اور نہ فدیہ ہے. اور چوتھی رائے یہ ہے کہ ان کے ذمے کیا ہے؟ فدیہ. یہ رائے عبداللہ ابن عباس کی ہے اور یہ رائے عبداللہ ابن عمر کی ہے رضی اللہ تعالی عنہم. عبداللہ ابن عباس کا قول میں پیش کر چکا ہوں، جسے امام ابن الجارود اپنی کتاب المنتقی میں لے کر آئے ہیں. ان کا ایک اور قول بھی ہے جسے امام دارقطنی روایت کرتے ہیں. وہاں پہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ تو حمل کی حالت میں ہے تو تیرا حکم وہی ہے جو حکم اس آدمی کا ہے جو بڑی عمر کا ہے اور روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا. اس کا حکم کیا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟
فدیہ دے گا تو بھی روزہ ترک کر دے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا۔ اور جناب عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی امام دارقطنی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس بیٹی سے کہا تھا جو حمل کی حالت میں تھی کہ تو روزہ ترک کر دے اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ تو یہ قول ہے عبداللہ بن عباس کا، یہ قول ہے عبداللہ بن عمر کا، اور عبداللہ بن عباس نے یہ قول بیان کیا ہے تفسیر ذکر کرتے ہوئے اللہ کے اس فرمان کی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے اس قول کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ان دونوں کے اس قول کو مرفوع کے حکم میں رکھا جائے گا۔ کس کے حکم میں رکھا جائے گا؟ مرفوع کے حکم میں۔ اور اسی قول کو اختیار کیا ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے۔ تو میرے ناقص علم کے مطابق یہی قول راجح قرار پاتا ہے کہ حمل کی وجہ سے جو روزے ترک کیے جائیں گے، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے جو روزے ترک کیے جائیں گے، ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہی کافی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان علماء کرام کے قول پہ مطمئن ہے جو کہتے ہیں کہ فدیے کی بجائے قضا دی جائے گی تو وہ قضا دے، تو وہ قول بھی اتنا ہلکا نہیں ہے۔ میں نے وہ قول بتا دیا ہے جس کے اوپر میں مطمئن ہوں، جس کے اوپر شیخ البانی رحمہ اللہ مطمئن ہے، جس کے اوپر جناب عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے، جس کے اوپر عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے، اور میں اس قول کو کافی مضبوط اور کافی عمدہ اور کافی یعنی کہ قوی سمجھتا ہوں۔ تو امید ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر رمضان کے روزے خیر و سلامتی سے رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس حالت تک پہنچنے سے بچائے کہ ہم روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ عظیم عبادت پوری زندگی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔